سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو وہ خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر جلوگر آبروے خاندان برکات تاج المشائخ حضور سیدی سرکار امین ملت سیدی سندی سید امین میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و حضور مخدوم گرامی قدر شرف ملت حضرت سیدی اشرف میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی اور ہمارے رفیق و شفیق حضور رفیق ملت حضرت پیر سید نجیب میاں صاحب مدظ اللہ العالی شہزادہ والا تبار ولی عہد خانقہ عالیہ برکاتیہ حضور سیدی امان میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی وہ جمیع شہزادگان عرش مقام سادات کرام ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلا علی ہے، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے، اور ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ آج کی یہ محفل مجدد سلسلہ برکاتیہ حضور سیدی سرکار ابو القاسم شاہ جی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ
کہ عرس سراپا قدس کی محفل میں ہم سب حاضر ہیں، اور یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ منبر نور پر خاندان نور کے چشم و چراغ اور بالخصوص اس خاندان والا تبار کی قیادت کرنے والی شخصیت حضور سیدی سرکار امین ملت کے چہرے کی ہم زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت حضور قبلہ کو صحت سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائیں، اور بہت دور اور دیر تک اس نورانی اور اسلاف کی یاد دلانے والے چہرے کی ہم زیارت کر سکیں۔ مجھے آج کی اس محفل کے لیے جس عنوان کی طرف حکم دیا گیا ہے، اسی مناسبت سے میں نے سورۃ الفاتحہ کی کچھ آخری آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ویسے یہ سورہ مبارکہ تو ام الکتاب ہے، سورۃ الشفا ہے، سورۃ الدعا ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، سبع مثانی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہیں، بے شمار نام ہیں، اور اس کی برکتیں بھی بہت ہیں، لیکن اختتامی آیات جو ہیں جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا، اس میں یہ ہے کہ یوں دعا کی جائے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا کہ ہماری کامیابی کا انحصار، ہماری کامرانی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں جن پر اللہ نے انعام اور احسان فرمایا۔ حالانکہ جتنی کثرت کے ساتھ یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اتنی کثرت کے ساتھ قرآن کی کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی۔ ہر رکعت کے اندر اس سورت کو مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں، اور جس وقت لوگ دعا کرنے کے لیے وقت نہیں پاتے تو جس مقصد کے لیے اس دعا کو، اس سورت کو پڑھ لیا جائے، اللہ تبارک و تعالی مانگنے سے سوا عطا فرماتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن سورہ مبارکہ میں حکم دیا جا رہا ہے ان کے راستے چلنے کی دعا کرو جن پر اللہ نے انعام فرمایا، احسان فرمایا۔ پھر آگے ایک مقام پر اس کی یوں صراحت کی گئی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا جو اللہ کے انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، اور جو صالحین ہیں، یعنی ان کے راستے چلو، عمل کے معاملے میں بھی ان کے راستے چلو۔ حالانکہ یہ بات بھی بہت زیادہ دکھ کی ہے کہ ہم جن کا راستہ چلنے کی دعا کرتے ہیں ہر نماز کے اندر، ان کے راستے نہیں چلتے، بلکہ جن کے راستے چلنے سے پناہ مانگتے ہیں، ہم رات و دن انہی کے راستے چل رہے ہیں۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بات یہ ہے عمل کے معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا انعام یافتہ بندوں کا راستہ کون سا ہے، اور عقیدے کے معاملے میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا انعام یافتہ بندوں کا راستہ کون سا ہے۔ اور عقیدے میں جب ہم انعام یافتہ بندوں کا راستہ دیکھتے ہیں تو اختصار کے ساتھ ہمیں یہ نظر آتا ہے وہ راستہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے، جو راستہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اور ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں؟ اصدق الصادقین ہے، اللہ اکبر، سید المتقین ہے۔ وہ صرف متقی نہیں بلکہ اتقی ہے، اور قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر کیا ہے؟ اسی اللہ اکبر جس خانقاہ میں ہم بیٹھے ہیں، اس خانقاہ کے مورث اعلیٰ، جد اعلیٰ حضور سیدی میر عبدالواحد بن گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ اور مقبول بارگاہ رسالت کتاب میں سبع سنابل شریف میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ نفل نماز اور روزوں کی وجہ سے نہیں ملا، نفلی عبادت کی وجہ سے مرتبہ نہیں ملا، بلکہ ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ اس کے دل کی کیفیت کی وجہ سے ملا ہے۔ اور دل کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر کا حال یہ تھا۔ اللہ کتابوں میں آتا ہے کہ صدیق اکبر جب اپنے گھر کو لوٹتے، جب اپنے گھر کو واپس جاتے تو اللہ اکبر صدیق اکبر کا دل نہیں لگتا، اور سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر میں اپنے بچوں کے درمیان بے چین رہتے، اپنی بیوی کے پاس
لوگ کہتے ہیں انسان کو اپنے گھر سکون ملتا ہے جب لوگ کام سے فارغ ہوتے ہیں تو ایسے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں جیسے پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں، لیکن بار صدیق کو اپنے گھر میں قرار نہیں آتا۔ سیدنا صدیق اکبر جب گھر میں بے چین ہوتے ہیں تو اپنا گھر چھوڑ کر مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پر جاتے ہیں اور حضور کی چوکھٹ پہ پردہ پڑا رہتا ہے، اور صدیق اکبر کبھی یہ رخسار مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پہ رکھتے ہیں، کبھی یہ رخسار مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح پوری رات گزر جاتی ہے اور جب صبح آتی ہے تو صدیق کا چہرہ مصطفیٰ جان رحمت کی دہلیز پر ہوتا ہے۔ اندازہ تو فرمائیں، اسی کو تو استاد زمن یوں روشنی لے کر تمنا کرتے نظر آتے ہیں، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، درے یار پر جبیں سائی کرنا یہ کئی سجدوں کی قبولیت کی ضمانت ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر درے یار پر اپنے رخسار کو رکھ کر کے رات پر پڑے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، جب صبح ہوتی ہے حضور اپنے درے اقدس سے پردہ ہٹاتے ہیں تو پوچھتے ابو بکر کون سی ضرورت تمہیں لائی ہے، کس ضرورت کے تحت یہاں آئے ہو؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب اپنے گھر جاتا ہوں تو آپ کے بغیر قرار نہیں آتا، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ حضور آپ کے بغیر قرار نہیں آتا، آپ کے بغیر چین نہیں آتا۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کہتے آقا بس میری تمنا یہ ہوتی ہے کہ جب میں آپ کو نہ دیکھوں تو آپ کی چوکھٹ پہ پڑا رہوں، جب صبح ہو تو صبح کے وقت حضور سب سے پہلے اگر کسی کو پہ نظر ڈالے، سب سے پہلی نظر صبح میں اگر کسی پہ پڑے تو ابو بکر پہ پڑے، اور ابو بکر سب سے پہلے صبح کسی کا چہرہ دیکھے تو محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھے۔ یہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر جس کے لیے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہم نے سب کے سلوک کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن ابو بکر قیامت کے دن ہماری طرف سے اللہ ابو بکر کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ وہ صدیق اکبر جس نے جان قربان کی رسول اللہ پر، اللہ اللہ، غار میں جان قربان کی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر کی پھر قربانیاں کیا ہے؟ ایک وقت ایسا آیا دین کی کشتی ڈولنے لگی، جب دین کی کشتی ڈولنے لگی اور ایسے خطرات تھے، اس وقت صدیق اکبر نے کیسے سہارا دیا؟ اللہ اکبر، ایک وقت وہ تھا جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آنکھیں بند کی، اللہ اکبر، مرضی یار کے مطابق، تو وہ قبائلی علاقے جو لوگ اخیر میں مسلمان ہوئے تھے، کمزور ایمان والے تھے، وہ دین سے باہر ہونے لگے۔ یہ کیسا نبی ہے جو معاذ اللہ دنیا سے چلا گیا، ارتداد کا فتنہ ہوا، پھر اس کے بعد حالات یہ ہوئے، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے، جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے نبوت کے حوالے سے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، دین کی کشتی ڈگمگاتی نظر آئی۔ اس وقت جس نے سہارا دیا اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت امت کو سہارا دیا جب فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور تلوار لے کر کے کہہ رہے تھے جو کہے گا کہ محمد عربی وصال فرما چکے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ اکبر، کوئی بے ہوش ہو رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، اس وقت منبر پہ آ کے صحابہ کو سہارا دینے والی ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے، جس کا احسان یہ ہے، اللہ اکبر، جس نے اعلان کیا منبر پہ آ کے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ اکبر، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی جو رسول تشریف لائے، تو اگر وہ شہید ہو جائیں یا اللہ رب العزت کے بلاوے پر تشریف لے جائیں تو کیا تم الٹے پیر پلٹ جاؤ گے؟ نہیں نہیں، صحابہ کہتے ہیں جس دن صدیق اکبر نے یہ آیت تلاوت کی ہم تو بھول چکے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے۔ یہ صدیق اکبر کے احسانات ہیں جنہوں نے اللہ اکبر اسلام کو سہارا دیا، سنبھالا۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر پہ بات کی جائے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن دو مصرے حضور محدث اعظم ہند کے چوچوی رحمت اللہ